بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، جسے سن کر آپ لوگ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں آسانی سے جان سکیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونو بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 کے آس پاس تھی، اور یہاں کے سارے لوگ کفر میں تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انہیں دھمکیاں دی، مصائب و عالم سے دوچار کر دیا۔ مطلب ہے کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے، وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا۔ جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ بستی پر عذاب کی علامت دیکھ سب پریشان ہو گئے، اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عادت موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پابند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوجوری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت اعجار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ اور بیٹا اپنی جگہ پر آؤ حضوری کرنے لگے، تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سروں پر منڈراتا رہا، اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوں جاری کرتے رہے، اپنی عجیزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ آپ کے غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چل دیے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طوفان آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئی۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ اس سب لوگوں نے اپنا اپنا سارا سامان سمندر میں پھینکنے لگے۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔
اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کوڑا ڈالو، جس کے نام کا کوڑا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی نہ ہو جائے۔ چنانچہ کوڑا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان، انہیں رہنے دو، پھر کوڑا ڈالو۔ پھر کوڑا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کوڑا ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ ہود بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہود کو القان فرمایا انہیں کھانا نہیں ہے، نہ ان کے جسم کو کوئی گزن پہنچے، لہذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایت میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز بتائی جاتی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آخر وہ اندھیروں کے سمندر میں پکار اٹھا۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ باقی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھائی گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلکا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ظالم ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا۔ یونس علیہ السلام کی وہ دعا ان کے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ یہی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائیں مستجاب ہیں، مقبول دعاؤں میں سے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان لانوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گی۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی سب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کی قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی اور انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھی، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصفات آیت 146 میں، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے مطابق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے نجات نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حسرات العرش کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیات کے وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔
اے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آگ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلا کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آگ کے منہ میں چلے جاتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصفات آیت نمبر 148 میں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک ایسے عصرت دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے، دیکھیے وہ سال در سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی بری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے سے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، آپ کے جسم میں تو پیغام یہ حق پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے جسم میں ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا ہے، انہیں چن لیا ہے۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہیں، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب ہے کہ یونس علیہ السلام کے نمائند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے، یہ داعی اللہ کی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا پیارا قصہ۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک ایسے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔